بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی نسبت سے روزانہ ایک رکوع کے خلاصے کے حوالے سے آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 7 جو کہ تیسرے پارے کا رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 64 سے لے کر 71 پر مشتمل ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے مضامین پر غور کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بعثت اور رفع سماوی یعنی زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کی تفصیل کے بعد، ان کو دعوت دینے کے بعد، اب مزید واضح الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد تو دونوں ہیں لیکن اس وقت زیادہ خطاب ہے نصارہ سے، آؤ ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اپنے میں سے کسی کو اللہ کے مقابلے میں رب قرار نہ دیں، اربابا من دون اللہ، جو نصارہ میں رائج تھا۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑیں فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اے اہل ایمان تم اعلان کر دو کہ تم گواہ رہنا، اے نصارہ تم گواہ رہنا، اے اہل کتاب تم گواہ رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس وقت تو تورات اور انجیل بھی نازل نہیں ہوئی تھی، چونکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی۔ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ ہاں تم وہ لوگ ہو جو اس معاملے میں تو جھگڑے جس کا تمہیں کچھ علم تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور وہ واقعات جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ فَلِمَ تُخَاجُّونَ، تو تم کیوں جھگڑتے ہو اس معاملے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پورا علم رکھتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہود، مشرکین اور نصارہ تینوں اولاد تو ابراہیم علیہ السلام کی تھے، لیکن وہ ان کے رستے پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، وہ تو حنیف تھے، یعنی سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کے زمانے میں اور ان کے بعد، اور اس وقت ان کی پیروی میں وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ان کے رستے پہ چلنے والے، ان کے دین پہ چلنے والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ایسے مومنوں کا مددگار ہے، دعویٰ کرنے والے تم جیسے مومنوں کا اللہ حامی و مددگار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش تم بھی گمراہ ہو جاؤ، یعنی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ، حالانکہ وہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، یعنی یہ چونکہ دعوت کا خوبصورت اسلوب ہے، جھنجھوڑنے کا اسلوب ہے۔ اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم تو گواہ تھے، یعنی تمہیں گواہ بنایا گیا، تمہاری کتابوں میں وہ بشارتیں موجود ہیں، وہ تلقین موجود ہے۔ اہل کتاب حق و باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی کتاب مبین کے علم کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے، اور بالخصوص رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو زندگی کی تبدیلی کا نقطہ آغاز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔